آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عرب ممالک کے ساتھ رشتوں کو مستحکم بنانے کا دہرایا بھارت کا عزم۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کل لوک سبھا میں سال 2026-27 کا مالی بجٹ کریں گی پیش۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں 2 فروری سے شروع ہونے والے بجٹ اجلاس کے سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل، اور جموں میں متعدد شخصیات اور وفود ایل جی منوج سنہا سے ملاقات، عوامی نوعیت کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت اور عرب دنیا کے درمیان رشتوں اور عوام سے عوام تک کے تاریخی رابطے کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج نئی دلی میں عرب وزرائے خارجہ کی دوسری میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت اور عرب ممالک کے درمیان رشتے ہر گزرتے سال کے ساتھ فروغ پا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ٹیکنالوجی، طبی نگہداشت اور دیگر ترجیحی سیکٹروں میں اشتراک کو بڑھانے کے بھارت کے عزم کو دہرایا تاکہ ان ممالک کے عوام کو فائدہ مل سکے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کے وفد اور ان ممالک کی لیگ کے سیکرٹری جنرل کا والہانہ استقبال کیا۔ دریاسنا وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے دوسری بھارت عرب وزرائے خارجہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی کو مکمل طور سے اختیار کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پار کی دہشت گردی قطعی طور قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ بین الاقوامی رشتوں اور سفارتکاری کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ صنعت و حرفت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے سے آنے والے 5 برسوں کے دوران بھارت اور یورپی یونین کے درمیان برآمدات دوگنا ہو جائیں گی۔ کئی سوشل میڈیا پوسٹس میں انہوں نے تاجروں، ایم ایس ایم ایز، اسٹارٹ اپس اور کارخانہ داروں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح کے معیار کی طرف توجہ مرکوز کریں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کل لوک سبھا میں سال 2026-27 کا مرکزی بجٹ پیش کریں گی۔ لوک سبھا میں بجٹ پیش کرنے کے بعد بجٹ کی ایک کاپی راجیہ سبھا میں بھی پیش کی جائے گی۔ 2019 میں وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد یہ ان کا لگاتار 9واں بجٹ ہوگا، اور نریندر مودی کی سربراہی والی تیسری مدت کی حکومت کا یہ تیسرا بجٹ ہوگا۔ پارلیمنٹ میں بجٹ تقریب مکمل ہونے کے بعد بجٹ سے متعلق دستاویزات موبائل ایپ اور ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوں گے۔ ادھر جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس بھی 2 فروری سے شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس کے پہلے دن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اجلاس کے احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سرکار کی طرف سے تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ بجٹ سے پہلے کل جموں میں اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر کی صدارت میں تمام پارٹیوں کے نمائندوں اور بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں بجٹ کے تعلق سے ایجنڈے اور تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق ایم ایل سی اور سینئر بی جے پی لیڈر وبودھ گپتا کے علاوہ ایک اور سینئر بی جے پی لیڈر منیش شرما نے آج لوک بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل سری نگر کے چیئرمین آفتاب ملک بھی ایل جی سے ملاقات ہوئے۔ انہوں نے عوامی نوعیت کے کئی معاملات پر ایل جی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ ممبر اسمبلی جاوید احمد مرچال کی قیادت والے ایک وفد نے آج جموں میں ایل جی منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے حلقوں کے ترقیاتی معاملات ان کی نوٹس میں لائے۔ اسی طرح آل جے اینڈ کے کرسچن سبھا، کنک منڈی ٹریڈرز ایسوسی ایشن، پٹنی ٹاپ ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے وفود بھی ایل جی سے ملاقی ہوئے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کر کے کئی معاملات پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل نگری کٹھوا کے ممبر انجینئر سندیپ مجوترا کی قیادت میں ایک عوامی وفد اور جموں میونسپل کارپوریشن کے سابق میئر راجندر شرما کی سربراہی میں ایک وفد نے بھی ایل جی کے ساتھ ملاقات کی۔ لوک بھون جموں میں ایم ایس نازکی نے دی بیٹل آف ہل کاکا نامی کتاب ایل جی منوج سنہا کو پیش کی۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کا دورہ کر کے وہاں مریضوں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈاکٹروں اور طبی عملے پر زور دیا کہ وہ لوگوں کے لیے اعلی معیار کی طبی سہولیات دستیاب کرانے میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں۔
جموں کشمیر میں کینسر کے معاملات پر قابو پانے، اس کی تحقیق اور علاج سے متعلق نئی دلی کے بھارت منڈپم میں اعلی سطح کا ایک مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں نیتی آیوگ کے ممبر ڈاکٹر وی کے پال، جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ICMR کے ڈائریکٹر جنرل راجیو بہل اور جموں کشمیر کے سیکرٹری صحت عابد رشید شاہ کے علاوہ دیگر کے متعلقین اور ماہرین نے شرکت کی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے خبروں کے بلیٹن اور نیوز روم کے پروگراموں، ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، نئی منزلیں اور شہر شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ شیری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کی طرف سے گنگل نام کا 11واں ایگری ٹیک کسان میلہ سکوس شالیمار میں 14 سے 16 فروری تک منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس میلے کی اہمیت کے تعلق سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، میلے کا جو تھیم ہے وہ ہے ٹیکنالوجی میلہ ہوگا۔ جو یہاں پہ ایگریپرینیورس ہیں، چاہے وہ پراسپیکٹو ایگریپرینیورس ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشڈ ایگریپرینیورس ہیں، ان کو ہم اس میلے میں ان ساری جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز کے بارے میں یہاں پہ ان کو شوکیس کریں گے، ان کو بتائیں گے، جس میں وہ اپنی اپرچونیٹیز ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہم نے ایگریکلچر کو ٹیکنالوجی ڈریون بنانا ہے، پری ہارویسٹ اور پوسٹ ہارویسٹ میں ٹیکنالوجیز کو لانا ہے، اور یہ کوشش ہے کہ جو ہمارے فارمرس ہیں ان کا جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے، ان کا جو پروڈکٹیوٹی ہے، ان کا ییلڈ پوٹینشیل ہے، وہ بڑھنا چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ جو فارمر اپنے پروڈیوس کا اپنا پرائس ڈکٹیٹ کرے، وہ اس طرح سے کہ جموں کشمیر گورنمنٹ نے FPOs پہ کافی زیادہ زور دے رہے ہیں ہم یہاں پہ، تاکہ فارمر جو کلسٹرز بنائیں گے وہ اپنے پروڈیوس کا ایگریگیٹ کریں گے، اس کا ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں، اس کی ان کی پراپر پیکیجنگ اور برانڈنگ کر سکتے ہیں۔ بعد میں اور FPOs کے مادھیم سے یا یونیورسٹی بھی ادروائز ان کو ہیلپ کر دی ہے مارکیٹ لنکیجز کے ساتھ میں۔ تو فارمر جب ایگریگیٹ اپنے پروڈیوس کرے گا، اس کی پراپر طریقے سے اس کی ویلیو ایڈیشن ہو جائے گا اور اس کا ایک صحیح دام ملے گا۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ و MLA جڈیبل تنویر صادق نے آج سید کدل پائن میں سید کرم شاہ صاحب پل کا افتتاح کیا۔ یہ پل 45 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر تنویر صادق نے کہا کہ موجودہ حکومت لوگوں کی توقعات پر کھرا اترنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ بعد میں انہوں نے حلقہ انتخاب جڈیبل کے کارکنوں کے ایک میٹنگ کے دوران لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ارون پلی، جو جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، کی نگرانی میں آج جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی نے جانی پور جموں میں حال ہی میں تعینات کیے گئے سول ججز کے لیے ICT اور کورٹ سے متعلق ایک روزہ اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد کیا۔ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم محکمہ کشمیر کی طرف سے پیپر میشی کے تعلق سے ایک مقامی اخبار میں چھپی ایک خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ محکمے نے وادی بھر میں 8100 سے زائد کاریگروں کو تربیت دی ہے اور پیپر میشی ہنر کو فروغ دینے کے لیے 25 ماسٹر کرافٹسمین کو پچھلے 10 برسوں کے دوران UT اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران وادی سے 2 ارب 12 کروڑ روپے مالیت کی پیپر میشی چیزیں برآمد کی گئیں۔ اس بارے میں محکمے کے ڈائریکٹر مسرت الاسلام نے آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، پیپر میشی ہمارے نان ٹیکسٹائل سیکٹر میں سب سے امپورٹنٹ کرافٹ ہے۔ ہمارے جتنے بھی ٹریننگ سینٹرز ہیں اس میں سے آلموسٹ 19 to 20 ٹریننگ سینٹرز ہمارے صرف پیپر میشی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، جس میں ہر سال ہم کم سے کم 400 پیپر میشی کے نئے آرٹیزنس کو تیار کرتے ہیں، اور پچھلے کچھ سالوں میں ابھی تک ہم نے کوئی 8000 پیپر میشی کے نئے آرٹیزنس کو جو ہے ٹرین کیا ہے۔ پیپر میشی بہت ہی امپورٹنٹ کرافٹ ہے جو ریباؤنڈ ہوا ہے، اور ڈپارٹمنٹ کی انتھک کوششوں سے اس کو ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن دی ہے ان دا نان ٹیکسٹائل سیکٹر۔ پیپر میشی کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لینے کے لیے ہم نے نو یور آرٹیزن کی کیمپینز کو شروع کیا ہے۔ JKTPO کی جتنی بھی بڑی بڑی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، چاہے وہ بھارت منڈپم میں IITF کا فیئر ہو یا سورج کنڈ میلہ ہو یا ہماری جو گاندھی شل بازار اور باقی ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں بھی پیپر میشی کو جو ہے ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن دی ہے۔ ہم نے پچھلے 10 سال میں ہم نے کوئی 2012 کروڑ کے صرف پیپر میشی کے آئٹمز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کیے ہوئے ہیں۔ BJP جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے BJP قومی جنرل سیکرٹری ترن چگ اور دیگر لیڈروں کے ساتھ مشاورت کے بعد پارٹی لیڈروں کی ایک ٹیم کو BJP جموں کشمیر کے اسٹیٹ ایگزیکٹو ممبران کے طور پر نامزد کیا ہے۔ ست شرما نے نامزد ممبروں پر زور دیا کہ وہ زمینی سطح پر لوگوں کے ساتھ جڑ کر پارٹی کو مزید مضبوط کریں۔
دریاشنا ایم ایل اے جموں ویسٹ اروند گپتا نے بی جے پی کے کئی دیگر لیڈروں کے ہمراہ تالاب تلو بوری میں ایک عوامی دربار کے دوران لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام مسائل کو مرحلہ وار طریقے پر حل کیا جائے گا. جموں کشمیر کے ایک معروف گلوکار اور سنگیت کار وحید جیلانی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے سبھی خطے رنگا رنگ ثقافت اور لسانی ورثے سے مالا مال ہیں. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز تہذیب التمدن اور لسانیاتی ورثے کو فروغ دینے کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ کشمیر اور جموں صوبوں کے تہذیب التمدن کو صوبائی سطح پر فروغ دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جانے چاہیے. ملکی سطح پر اہم اور بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی سرکار نے سال 2015 میں پرگتی نام کی پہل شروع کی. پرگتی کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی بذات خود پروجیکٹوں کی عمل آوری کی نگرانی کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس پہل کے تحت میٹنگوں کا انعقاد کر کے پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا جاتا ہے. اس منفرد پہل کے بارے میں وادی کے ایک نامور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوب نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اس وجہ سے ہم کو سمجھ آئے گا کہ پرگتی سے امپرومنٹس کیا ہوگی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لیٹس سے گورنمنٹ آف انڈیا نے کوئی پروجیکٹ کسی اسٹیٹ میں ایلوکیٹ کیا, یونین بجٹ میں اس کے لیے ایلوکیشن ہوگی 1000 کروڑ کا کوئی پروجیکٹ ہے, وہ 1000 کروڑ امپلیمنٹیشن اسٹیٹ کے پاس جاتی تھی, بہت سی امپلیمنٹیشن ایجنسیز ہوتی تھی وہ کرتی تھی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جب وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا یا کوئی ایلوکیشن ایجوکیشن کے ٹورڈز ہوگی تو وہ پیسہ لیپس ہو جاتا تھا, واپس جاتا تھا, یا بہت ساری جگہوں پہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیڈ ہو جاتے تھے. اس کی وجہ سے پلان تو صحیح تھا, انٹینشن بھی صحیح تھا, پیسہ بھی تھا, لیکن چیلنج نیچے امپلیمنٹیشن میں آیا. جب یہ پی ایم لیول کی کمیٹی اس کو مانیٹر کرتی ہے اینڈ ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبلٹی آپ کے چیف سیکرٹری سے لیتی ہے تو اس کی جو پاسبلٹی ہوتی ہے ڈیریل ہونے کی یا ڈیلے ہونے کی وہ بہت حد تک میٹیگیٹ ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ اوور آل انڈیا کا جو ویژن بھی ہے 2047 میں ڈیولپڈ کنٹری بننے کا, ایسے انیشیٹوز کی وجہ سے ہی مجھے لگتا ہے جو سرکار کا اتنا سارا پیسہ ہر سال بجٹ پہ ایلوکیٹ ہوتا ہے اس کی گراؤنڈ لیول پہ صحیح امپلیمنٹیشن اس سے انشور ہو سکتا ہے. اینٹی کرپشن بیورو جموں نے نگروٹا میں سرکاری اراضی کو غیر قانونی طور تفویض کرنے کے ایک کیس میں اس وقت کے انچارج تحصیلدار نگروٹا راجیش کمار اور جگتی نگروٹا کے اس وقت کے انچارج پٹواری ریاض احمد اور دیگر 31 مستحقین کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے. اے سی بی نے کھنڈوال جموں کے 188 کنبوں میں غیر قانونی طور سے بی پی ایل راشن ٹکٹ جاری کرنے کے معاملے میں بھی کئی افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے. سانبا پولیس نے رکھ بروٹیاں وجے پور میں ارشد احمد نامی ایک ڈرگ سمگلر کو کچھ نشیلی اشیاء سمیت گرفتار کیا ہے. جموں پولیس نے جعلی کشمیر بلو سیفائر سے متعلق 3 کروڑ روپے کے ایک دھوکہ دہی کے کیس میں 6 افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے. پولیس نے سدرا بائی پاس کے نزدیک گرمیت سنگھ اور پروندر کور نامی ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 8.5 کلو گرام چرس برآمد کی ہے. ادھر پولیس نے سیلانی برج رجوری میں سارنو رجوری کے راجن کمار نامی منشیات فروش کو کچھ نشیلی اشیاء اور 77,000 روپے نقدی سمیت گرفتار کیا ہے. ادھمپور پولیس نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ثناء اللہ میر نامی ڈرگ سمگلر کی 30 لاکھ روپے کی جائیداد اٹیچ کر دی ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آرمڈ آنند جین نے آج ڈپٹی کمشنر ڈوڈا ہروندر سنگھ کے ہمراہ بیولی سڑک پر تارکول بچھانے کے کام کا آغاز کیا. اس موقع پر پولیس اور انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے. پولیس نے سوپور اور اونتی پورہ سے 3 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برآمد کی ہے. شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کو جموں کشمیر کے طبی نگہداشت کے شعبے میں کلیدی اہمیت حاصل ہے اور یہ ادارہ پچھلی کئی دہائیوں سے مریضوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات دستیاب کرانے کے ساتھ ساتھ طبی شعبے میں درکار تحقیق کے عمل کو بھی آگے بڑھا رہا ہے. ادارے کے بانی ڈائریکٹر پروفیسر اجیت کمار ناگپال نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ جب ڈائریکٹر کے لیے ایک ایسی کمیٹی بنائیے کہ ہم گورننگ باڈی جو ہماری ہوگی وہ کیبنٹ ہوگی, تو کیبنٹ شیل بی دی گورننگ باڈی آف دی اسکیمس, تاکہ جو بھی, اور ڈائریکٹر شیل بی دی سیکرٹری آف ہیلتھ آف اسکیمس. تو جو بھی ایشوز آئیں گے وہ سیکرٹری ایک نوٹ بنا کے وہ کیبنٹ کو دے گا اور کیبنٹ جب اس کو ڈیسائیڈ کرے گی, فنڈ کرے گی, تو وہ امپلیمنٹ جو ہوگا وہ ڈائریکٹر کے انڈر ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو بیوروکریسی سے دور رکھ کے ہی ہوگا تبھی یہ کمپلیٹ ہو سکے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا اگزامپل تھا جو کہ ابھی تک وہ پورا اس وقت اس حالت میں نہیں ہے, اور اس حالت میں واپس لانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہم اسکیمز کو پھر وہ آٹونومی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کامیابی میں آئے. پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے جموں کشمیر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مختلف محکموں میں کام کر رہے عارضی ملازمین اور کیجول لیبرروں کے مشاہرے میں اضافہ کریں.
سماج میں خوشحالی اور لوگوں کے درمیان یکسانیت کو یقینی بنانے کے لیے ضرورت مند افراد کی مدد کرنا انسانیت کا تقاضا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام. ساتھیوں، اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے. اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا. کسی بھی سماج کا آسودہ حال طبقہ اس ضمن میں ایک مثبت اور ٹھوس رول ادا کر سکتا ہے. اس بارے میں ایک سماجی کارکن سروت ہلال نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دیا ہے، اچھا خاصا اس کے پاس پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر ایک طرح سے نوازا ہے، تو اس پہ یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس جو ارد گرد میں اس کے جو یتیم، جو بیوہ ہے، جو مسکین ہے، ان کی طرف وہ دھیان رکھے. ہمارا پورا حق بنتا ہے ایک غریب اور مسکین کی مدد کرنے میں. ہمیں اس کی طرف دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے. آج ہمارے سوسائٹی میں ہم دیکھیں گے بہت سارے ایسے گھر ہیں جن کے پاس کوئی سہارا نہیں، جن کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے پیٹ بھر رہے لیکن دوسروں کی طرف ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں. تو اس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے. عوامی حلقوں نے منشیات کے کاروبار کے خلاف پولیس، نارکوٹکس بیورو اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں کی کارروائیوں کی سراہنا کی ہے. تاہم لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈرگ اسمگلروں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے عوامی اہمیت کے مقامات خصوصاً تعلیمی اداروں، پبلک پارکوں، تفریحی مقامات، اسپتالوں، چھوٹی بڑی گاڑیوں کے سٹینڈز، چوراہوں وغیرہ پر تلاشی کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جانی چاہیے. ملک میں اب تک کسانوں میں 25 کروڑ سے زیادہ سوائل ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں. یہ اسکیم مٹی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے 2015 میں شروع کی گئی تھی. پچھلے برس جولائی مہینے تک سوائل ہیلتھ اسکیم کے تحت کسانوں کے لیے 93,000 تربیتی پروگراموں کا انعقاد کرنے کے ساتھ ساتھ 6 لاکھ سے زائد فیلڈ ڈیمانسٹریشن منعقد کیے گئے. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب 7:28 پر اور غروب آفتاب شام 6:01 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری زبان میں نشر ہوگا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.